سچائی کی اہمیت۔ یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر اپریل 2024 کی شمارہ میں۔ تحریر کیا ہے مسز فقیہہ صابر سروری قادری نے۔ حقیقت کے مطابق کی گئی بات سچ کہلاتی ہے، جسے عربی میں صدق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن راہوں پر چلنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک راہ سچائی کی ہے۔ سچائی ایک ایسی صفت ہے جس کی اہمیت ہر مذہب اور ہر دور میں یکساں طور پر تسلیم کی گئی ہے۔ اس کے بغیر انسانیت مکمل نہیں ہوتی، اس لیے شریعت محمدی میں اس کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے اور بار بار سچ بولنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صدق جیسی عظیم صفت پیدا کی اور سچائی سے کام لینے کی ترغیب دی، اور بتایا کہ جھوٹ فریب ہے، دھوکہ ہے، اس سے آپس میں اعتماد کا خاتمہ ہوتا ہے اور انسان دوسروں کی نظر میں گر جاتا ہے۔ سچ کا الٹ جھوٹ ہے، جسے عربی میں کذب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جھوٹ اور سچ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ دونوں خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ کسی میں سچ بولنے کی صفت غالب رہتی ہے تو کسی میں جھوٹ کی۔ انسان تب جھوٹ بولتا ہے جب اسے کوئی معاملہ پھنستا نظر آتا ہے، اور عموماً اس کے پیچھے کوئی خوف کار فرما ہوتا ہے، اور یہ ڈر اور خوف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جس کا اظہار معیوب ہو، یا اس کی وجہ سے کسی پریشانی یا دوسروں کی نظر میں گر جانے کا اندیشہ ہو۔ اسی لیے انسان اپنے اس عمل کو چھپانے کے لیے ابتدا میں کوئی بہانہ تراشتا ہے، جو جھوٹ کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے۔ یہ پہلا قدم اتنا حسین اور آسان لگتا ہے کہ پھر بندہ اس راہ پر چل نکلتا ہے اور سچ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی نسبت سچ بولنا مشکل کام ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور اس کی طرف دل مشکل سے مائل ہوتا ہے۔ دل میں ہزار قسم کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور پہلا قدم ہی اتنا دشوار لگتا ہے کہ انسان اس راہ کے انتخاب میں ہی دیر کر دیتا ہے۔ سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کی تاثیر بہت میٹھی ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی سچ ہے کہ سچ یاد رکھنا نہیں پڑتا، جبکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ مسلم معاشرے کا تشخص سچائی اور دیانتداری ہے، لیکن جہاں ہماری دیگر بنیادی اخلاقیات تباہ ہو گئی ہیں، وہیں ہمارے اندر سے سچائی، ایمانداری اور دیانتداری جیسے اعلیٰ اوصاف بھی ناپید ہو گئے ہیں۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم جھوٹ اور بے ایمانی سے کام لینے لگے ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ جھوٹ اور سچ آپس میں اس طرح گڈمڈ ہو گئے ہیں کہ انہیں جدا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جھوٹ کو ہم نے مصلحت اور حکمت کا خوبصورت نام دیا ہے، جبکہ جھوٹ جھوٹ ہی ہے، خواہ اسے کوئی بھی نام دیا جائے۔ جھوٹ اگر مصلحتاً جائز ہوتا تو یقیناً ہمیں انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے کچھ مثالیں تو ضرور ملتی، لیکن چونکہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اسی لیے کسی صورت میں جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی توصیف اسی صفت حسنہ سے کی ہے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور آپ کتاب یعنی قرآن مجید میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور آپ اس کتاب یعنی قرآن مجید میں اسماعیل کا ذکر کریں، بے شک وہ وعدہ کے سچے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا،
اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ صدق اللہ کے انبیاء اور نیک بندوں کی صفات میں سے ہے۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اہل مکہ کافر تھے، مگر یہ جانتے تھے کہ صادق اور امین ہونا بہت اچھی صفات ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے طور پر کفار مکہ آپ کو انہی صفات سے یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفات بچپن سے ہی نمایاں تھیں، جبکہ آپ نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں سب سے پہلے جو بنیادی تعلیم لوگوں کو دی تھی، اس میں سچائی بھی تھی۔ آپ کی دعوت پر جو لوگ ایمان لائے وہ عقیدہ کے پکے اور باتوں کے سچے تھے۔ وہ جان تو دے سکتے تھے مگر جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھے۔ پاک رکھ اپنی زبان، تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو۔ سچ بولنے کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان کو ایسے لوگوں کے سامنے اور ایسے موقع پر سچ بولنا پڑے جبکہ سچ بولنے کے نتیجہ میں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، پھر بھی سچ بولنے سے گریز نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ظالم حکمران کے سامنے سچ بات کہنا بہترین جہاد ہے۔ سچائی صرف قول پر منحصر نہیں بلکہ قول کے ساتھ ساتھ فعل پر بھی منحصر ہے۔ جو ہمیشہ قول و فعل میں سچا ہو وہ صدیق کہلاتا ہے، اور صدیق اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ نساء آیت نمبر 69 میں ان چاروں طبقات کا خصوصی طور پر تذکرہ موجود ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود انعام یافتہ قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفیقًا۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ قرآن و سنت میں صادق، صدوق اور صدیق کے الفاظ موجود ہیں۔ ان کے معنی اور مفہوم میں فرق ہے۔ وہ اس طرح کے سچے شخص کو صادق، بہت سچے کو صدوق، جبکہ بہت ہی زیادہ سچے کو صدیق کہا جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 23,137۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بھی بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، تمہیں امانت دی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نظریں جھکائے رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو دوسروں کو اذیت دینے سے روکے رکھو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صدق کی 6 اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1 زبان کا صدق، نمبر 2 نیت میں صدق، نمبر 3 ارادہ میں صدق، نمبر 4 ارادہ کو پورا کرنے میں صدق، نمبر 5 عمل میں صدق، نمبر 6 دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صدق۔ زبان کا صدق کیا ہے؟ یہ خبر دینے یا اس کلام میں ہوتا ہے جو خبر دینے کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہو، اور خبر کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہوتا ہے یا زمانہ مستقبل کے ساتھ، اور اس میں وعدے کو پورا کرنا اور اس کی خلاف ورزی کرنا بھی داخل ہے۔ ہر بندے پر لازم ہے کہ اپنے الفاظ کی حفاظت کرے اور صرف سچی گفتگو ہی کرے۔ صدق کی اقسام میں سب سے زیادہ مشہور اور ظاہر یہی ہے۔ صدق کی دوسری قسم کا تعلق نیت سے ہے، اور اس کا مرجع اخلاص ہے۔ مطلب یہ کہ حرکات و سکنات کا باعث صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اگر اس میں کسی نفسانی غرض کی آمیزش ہو جائے تو نیت میں صدق باطل ہو جائے گا، اور ایسے شخص کو جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت نمبر 4923 ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے علم پڑھایا اور قرآن کی قرات کی اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا اور وہ شخص پہچان بھی لے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرات کی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے علم اس لیے پڑھا کہ کہا جائے کہ یہ عالم ہے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے یہ قاری ہے۔ صدق کی تیسری قسم ارادہ میں صدق ہے، کیونکہ انسان کبھی عمل کا ارادہ کرتے ہوئے اپنے دل میں کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کرے تو میں تمام یا آدھا مال صدقہ کروں گا۔ یہ عزم کبھی بندہ اپنے دل میں پاتا ہے اور یہ پختہ اور صادق ہوتا ہے، اور کبھی اس کے عزم میں ایک قسم کا میل، تردد اور ضعف ہوتا ہے جو صدق فی العزم کے مخالف ہوتا ہے۔ صدق کی چوتھی قسم عزم کو پورا کرنے میں صدق ہے۔ نفس بعض اوقات فوری طور پر ارادہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ وعدہ اور ارادہ کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی اور اس میں خرچ بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وقت آتا ہے، قدرت حاصل ہوتی ہے اور شہوت بڑھتی ہے تو عزم یعنی ارادہ کی گرہ کھل جاتی ہے، شہوت غالب آ جاتی ہے اور وہ عزم کو پورا نہیں کر سکتا، اور یہ بات صدق کی اس قسم کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا مومنوں میں سے بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ صدق کی پانچویں قسم اعمال میں صدق ہے۔ وہ یہ کہ بندہ اعمال میں کوشش کرے یہاں تک کہ اس کے ظاہری اعمال اس کی کسی ایسی باطنی بات پر دلالت نہ کریں جو اس میں نہیں ہے۔ مثلاً بہت سے لوگ نماز میں خشوع و خضوع کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد کسی کو دکھانا نہیں ہوتا، لیکن ان کے دل نماز سے غافل ہوتے ہیں، تو جو شخص انہیں دیکھے گا یہی سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہیں، حالانکہ باطنی طور پر وہ کسی خواہش کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اعمال زبان حال سے باطن کی خبر دیتے ہیں جس میں وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور اس سے اعمال میں صدق کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ صدق کی چھٹی قسم سارے درجات صدق سے اعلیٰ اور نادر ہے، اور اس کا تعلق مقامات دین سے ہے، جیسا کہ خوف، امید، تعظیم، رضا، توکل، محبت اور تمام امور طریقت میں صدق، کیونکہ ان امور کے کچھ مبادی ہوتے ہیں جن کے ظاہر ہونے سے یہ نام لیے جاتے ہیں، پھر اس کی غایتیں اور حقائق ہیں۔ حقیقی صادق وہی ہے جو ان کی حقیقت کو پا لے، اور جب کوئی شے غالب ہو اور اس کی حقیقت بھی کامل ہو تو اس کے ساتھ موصوف شخص کو صادق کہتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے فلاں لڑائی میں سچا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ خوف میں سچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ انسان کو ایمان سے دور کر دیتا ہے، اور ایمان کے بعد کفر اور گمراہی ہے۔ گمراہی انسان کو جہنم لے جاتی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ جھوٹ جیسا بھی ہو برا ہے، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا بہت برا ہے، جیسا کہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔ اسی طرح آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا یا کسی فعل کو شریعت محمدی کی جانب منسوب کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے میں شامل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1291 ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔
حضرت رومی نے گفتگو کے 3 دروازے بتائے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے آپ کا کلام جب تک ان 3 دروازوں سے نہ گزر جائے اس وقت تک اپنا منہ نہ کھولیں۔ آپ اپنی گفتگو کو سب سے پہلے سچ کے دروازے سے گزاریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں آپ جو بولنے لگے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں آئے تو پھر اس کے بعد اپنے کلام کو اہمیت کے دروازے سے گزاریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ جو کہنے جا رہے ہیں کیا وہ ضروری ہے؟ اگر جواب ہاں آئے تو آپ اس کے بعد اپنے کلام کو مہربانی کے دروازے سے گزاریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ کے الفاظ نرم اور لہجہ مہربان ہے؟ اگر لفظ نرم اور لہجہ مہربان نہ ہو تو آپ خاموشی اختیار کریں، خواہ آپ کے سینے میں کتنا ہی بڑا سچ کیوں نہ ہو اور آپ کا کلام خواہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں یہ تینوں دروازے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کھولے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا روم نے حضرت شمس تبریز سے ملاقات کے بعد کبھی کوئی ایسا لفظ منہ سے نہیں نکالا تھا جو نرم نہ ہو، جو ضروری نہ ہو اور جو سچ نہ ہو۔ اس کے بعد وہ مولوی روم سے مولانا روم بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔